اس کی مثال یوں سمجھیے، اللہ کا حکم ہے کہ رسول اللہ پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو۔ تعظیم کیسے ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے وہ کمیاں بیان کر کر کے تعظیم ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو چھپا کر تعظیم ہوگی، حضور کے ولادت کے موقع پر بتیاں بجھا کر، چراغ بجھا کر اور بدعت کی رٹ لگا کر تعظیم ہوگی، یا حضور کی شانوں کے چرچے کر کر، چراغاں کر کر، شیرینیاں بانٹ کر، اور جناب کتنا تبرکات کو تقسیم کر کے، دعوتیں عام کر کے، فقراء غرباء کے اندر صدقات کر کے، اس طرح حضور کی تعظیم ہوگی؟ حضور اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے محبوب ان سے کہہ دو کہ جو اللہ کے تم پر فضل ہیں، جو اللہ کی تم پر رحمتیں ہیں، مومنوں کو چاہیے کہ اس پر خوب خوشیاں منائیں، ان پر خوب خوشیاں منائیں۔ اور اللہ کی، حضور اللہ کی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے، حضور اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ بلند آواز سے جواب دو۔ بے شک ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میری نعمت پر خوب اپنے رب کا چرچا کرو، یعنی کہ نعمتوں کا چرچا کرو جو رب نے تم پر نعمت کی ہے۔ تو ہم چرچا کرنے کے لیے تو یہاں بیٹھے ہیں۔ چرچا کرنے کا انداز یہ ہے کہ وہاں ماتم شروع کر دیا جائے، وہاں رونا پیٹنا شروع کر دیا جائے، وہاں پر مسلمانوں کو خیر کے کاموں سے روکنا شروع کر دیا جائے۔ نہیں، خیر کے اسباب جو ہے مہیا کیے جائیں تاکہ اور لوگ بھی آ کر خیر کے کام کریں۔ تو عزیزان محترم، مثال سے سمجھیے کہ ایک محفل ہے جس کے اندر ہندو بھی موجود ہے، عیسائی بھی موجود ہے، سکھ بھی موجود، یعنی کہ یہودی بھی موجود ہے، اور مسلمان بھی موجود ہے۔ بڑے غور سے سننے والی یہ بات ہے۔ ایک محفل میں ہندو، عیسائی، یہودی، مسلمان سب موجود ہیں، اور باری باری ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ کچھ کلمات کہو۔ تو ہندو آتا ہے اور وہ جناب کہتا ہے کہ میرا رام چندر وہ تھا جس نے سیتا کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بہت بڑی کمان کو توڑ کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ وہ اپنے رام کی جناب یہ فضیلت بیان کرتا ہے کہ جناب میرے مذہب کا جو بانی ہے، دیکھو اس کی طاقت کیسی تھی کہ اس نے کمان کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ عیسائی کو موقع ملتا ہے کہ آؤ تم بھی کچھ بتاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس مذہب سے تعلق رکھتا ہوں جس کے بانی عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور ان کو دیکھو کیسا کمال ان کے رب نے دیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر کے اپنا کلمہ پڑھا لیتے تھے، وہ مادرزاد اندھوں کو بینائی دے دیتے تھے، وہ کوڑ کے مریضوں کو ہاتھ پھیرتے مسیح علیہ السلام تو ان کو شفا مل جاتی تھی۔ میرے نبی ایسے ہیں، میں ایسے مذہب کا پیروکار ہوں۔ اس نے اپنے مذہب کی اور اپنے نبی کی تعظیم اور ان کی شان بیان کی۔ یہودی کو موقع ملا، یہودی آیا اور وہ کہنے لگا کہ میں اس مذہب یہود سے تعلق رکھتا ہوں اور جس کے بانی موسیٰ علیہ السلام ہیں، کہ جنہوں نے اپنے لکڑی کے عصا کو پتھر پر مارا تو پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے تھے۔ یہ ہے میرے نبی کی شان، یہ ہے ہمارے جو ہے وہ با اختیار نبی تھے۔ اور کسی وہ جو مسلمان صاحب موجود تھا اس کو موقع ملے کہ آؤ کہ تم بھی کچھ بتاؤ، اور وہ مسلمان آ کر کہے کہ میں اس نبی کا امتی ہوں اور اس مذہب کا پیروکار ہوں جس کے نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جس کے نبی مر کے مٹی میں مل چکے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جس مذہب کے نبی کا وسیلہ پیش کرنا جس کا قرآن میں حکم ہے، وہ وسیلہ پیش کرنا شرک ہو جائے گا۔ ان کا میلاد مناؤ تو شرک ہو جائے گا، بدعت ہو جائے گی۔ ان کی میلاد کی خوشیاں مناؤ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ وہ نبی تو ایسے ہیں جن کو کل کی خبر نہیں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ نبی تو ایسے ہیں کہ ان کی حیثیت ڈاکیے کی طرح تھی، کہ وہ جس طرح ڈاکیا ڈاک لے کر آتا ہے اور جس کی ڈاک ہوتی اس کو دے کے چلا جاتا ہے، بقیہ اس کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو ہمارے نبی بھی آئے، قرآن پکڑا کر چلے گئے، بس اس سے زیادہ ان کی تعظیم نہیں کرنی، ورنہ اللہ سے ملا دو گے، اور اللہ سے ملا دیا تو کافر و مشرک ہو جاؤ گے۔ تو پھر سننے والے کیا کہیں گے کہ بھائی جس اسلام کے تم پیروکار ہو اس اسلام کو ہمارا دور سے ہی سلام ہے۔ ایسے بے بس نبی کے تم امتی ہو، ایسے جناب بے اختیار نبی کے تم امتی ہو، اور ایسے مذہب کے پیروکار ہو، ہم نہیں اس کے قریب آتے۔
بتائیے اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسلام کی، قرآن کی تعظیم ہوگی یا توہین ہوگی؟ بولیے۔ وہاں تو ایسا عاشق ہو کہ جو آ کر کہے جس نے قرآن عاشقوں سے پڑھا ہے، جس نے قرآن ادب کرنے والوں سے پڑھا ہے، بے ادبوں سے نہیں پڑھا، گستاخوں سے نہیں پڑھا، وہ آ کر کہے گا او زیادہ بات نہ کرو اے ہندو، تم کہتے ہو تمہارے رام نے سیتا سے شادی کرنے کے لیے بڑی کمان کو توڑ دیا، اپنی کمان اپنے پاس رکھو، میں اس نبی کا امت ہوں، میں اس نبی کا امتی ہوں جسے اس کے رب نے اتنا اختیار دیا کہ زمین تو کیا اس کا اختیار آسمانوں پر بھی چلتا تھا۔ انہوں نے، تمہارے اس رام نے کمان کو توڑ دیا، میں اس نبی کا امتی ہوں جنہوں نے اپنی انگلی سے چاند کو 2 ٹکڑے فرما دیا ہے۔ بلند آواز سے سبحان اللہ، حضور کی شان سن کر کہیے سبحان اللہ۔ تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مردوں کو زندہ فرمایا، وہ مردے جن میں ایک مرتبہ اللہ نے پہلے روح ڈالی تھی اور پھر نکال لی، تو پھر ان کو زندہ کر کے کلمہ پڑھایا۔ میرے نبی وہ ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو کلمہ پڑھا لیا جن کے جسموں میں روح بھی نہیں ہوتی تھی۔ میرے نبی نے سوکھے تنے کو کلمہ پڑھا لیا، بلکہ اس سے اپنی ذات سے عشق کرنا سکھا دیا کہ جب ممبر بنا اور استوان حنانہ کو چھوڑ کر حضور نے ممبر پر خطبہ دیا تو چیخیں مار مار کر وہ کھجور کا تنا ہچکیاں لے لے کر رونے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے چھوڑ دیا اور اس ممبر پر تشریف لے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ہچکیاں سنی۔ بتائیے کوئی درخت ہچکی لیتا ہے؟ اس میں روح ہوتی ہے؟ اسے کیا پتا کہ فراق کیا ہے اور وصل کیا ہے، جدائی کیا ہے اور ملاق کیا ہے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ حضور کے جسم مبارک کی صحبت ایسی نصیب ہوئی کہ اس کے اندر بھی عشق پیدا ہو گیا، اس کے اندر بھی محبت پیدا ہو گئی، اس کے اندر بھی حضور کی الفت اور انسیت پیدا ہو گئی۔ حضور نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ حضور نے اسے بشارت دی کہ کل جنت میں تو ہمارے ساتھ ہوگا۔ کھجور کا تنا، شان تو ایسے بیان کی جاتی ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ میرے نبی پاک وہ ہیں، ان کا کلمہ میں نے پڑھا ہے، ان کا میں امتی ہوں، ان کے دین کا پیروکار ہوں، جنہوں نے درختوں اور کنکروں سے بھی کلمہ پڑھوا لیا۔ ہمارے نبی تو ایسے ہیں۔ بتائیے ایسے تعظیم بیان ہوگی یا شان بیان ہوگی حضور کی، یا ایسے بیان ہوگی جیسے کہ پہلے والے منکر اور مرتد قسم کے بندے نے جو ہے شان بیان کی تھی؟ وہ کہے گا، وہ عاشق کہے گا اے یہودی ٹھیک ہے، ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا اور وہاں سے 12 چشمے جاری فرما دیے۔ پتھروں سے تو پانی جاری ہوتا ہی ہے، یہ اللہ کی عادت جاریہ ہے، اللہ کی سنت جاریہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے کہ کچھ پتھر ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں خوف خدا میں تو اس سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، کچھ خوف خدا سے گر جاتے ہیں جس طرح لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی خشیت سے پتھر پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور چشمے ان سے پھوٹ پڑتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے اس پر، موسیٰ علیہ السلام کے معجزے پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ لیکن تمہیں بتاؤں کہ میں کس نبی کا پیروکار ہوں، میں نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ پتھروں سے تو پانی نکلا ہی کرتا ہے، اللہ کی عادت جاریہ ہے، لیکن یہ جسم جو ہے اس کے اندر تو خون دوڑ رہا ہے، اس سے تو پانی نہیں نکلتا۔ میں اس نبی کا پیروکار ہوں جس نے اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے تھے۔ پانی کے چشمے اور انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے، جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا کہ پنجاب رحمت، یہ 5 رحمت کی جو انگلیاں سے ندیاں جاری فرما دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اس نبی کا پیروکار ہوں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر وہ شانیں بیان کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے، اس نبی کی تعظیم اور توقیر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جس کی تعظیم اور توقیر کرنے کا اللہ خود قرآن میں حکم ارشاد فرما رہا ہے۔
دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے سلطنت کے حکمران آئے، ساروں نے اپنی بارگاہوں کے آداب خود تعلیم فرمائے، اور جیسے جیسے وہ جاتے رہے ان کے آداب بھی ساتھ ہی رخصت ہو گئے، لوگ ان کے نام و نشان بھول گئے۔ لیکن ایک بادشاہ اللہ نے دنیا میں ایسا بھیجا جس کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا۔ اس بادشاہ کی بارگاہ کے آداب انہوں نے خود نہیں وضع کیے، اللہ رب العالمین نے وضع فرمائے۔